وہ منظر بڑا ہی دل دہلا دینے والا تھا جب میں نے اپنی دیورانی کو قالین پر بیٹھے سامنے رکھے میز پر پڑے اس سفید سے صفوف کو گھورتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیورانی کی آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سرد تاثر تھا۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی اسے سوچ کر ہی میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور تبھی کمرے کی کھڑکی تھوڑی مزید کھولی اور میں نے اپنے شوہر کو دیورانی کے سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھا، اور اسی لمحے مجھے اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ میرا شوہر رات کے اس پہر میری دیورانی کے کمرے میں تھا، اور دیورانی کی حالت ایسی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتی، اور قابل اعتراض کپڑے پہنے کتنے سکون سے ایک غیر مرد کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ غیر مرد اور کوئی نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میرا شوہر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ چلتا ہوا دیورانی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیورانی کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اور بس میں اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے میری دیورانی سے۔ ہاں، میری دیورانی بہت خوبصورت تھی۔ جب جب میں اسے دیکھتی میری حالت عجیب ہو جاتی۔ کبھی مجھے اس پر رشک آتا اور کبھی کبھی مجھے اس سے شدید قسم کی جلن محسوس ہوتی۔ دیورانی کی خوبصورتی کا پورا خاندان قائل تھا، اور دیورانی بھی اپنے اس حسن سے واقف تھی، اس لیے وہ ہر کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتی۔ اس لیے میری دیورانی سے کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دیورانی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ دیورانی کا مزاج بہت ہی اکٹھا تھا اور اکھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ چلو مانا کہ حسن سے انسان میں نزاکت آتی ہے، لیکن اتنا غرور اور تفاخر کس لیے؟ کیا انسان نے اللہ کو جان نہیں دینی ہوتی؟ یہ خیال مجھے آج صبح آیا جب میں نے اپنے سسر کو شدید ٹھنڈ میں کمرے سے باہر برآمدے میں لیٹے سردی سے کٹھا ہوتے دیکھا تھا۔ اگر میں آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہوتی تو میرا سسر اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ میں نے جلدی سے شوہر کو آواز دی اور ہم سسر کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں گرمائش تھی۔ سسر کی بوڑھی ہڈیاں جو اکھڑی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ہلنے لگی تھی۔ میں نے سسر کی آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی کے آنسو دیکھے تھے، اور اس دن سے مجھے اپنی دیورانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کی شکل جتنی خوبصورت تھی، اس کا دل بہت ہی گندا تھا، بہت ہی سیاہ تھا۔ مانا میں سسر کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں بھی شادی سے پہلے یہی سوچتی تھی کہ نہ میری ساس ہو، نہ سسر، اور نہ ہی ننندیں ہوں، لیکن میں اتنی بری بھی نہیں تھی کہ بوڑھے وجود کو سردی میں مرنے کے لیے باہر چھوڑ دیتی۔ وقت گزرتا گیا۔ جتنی میری دیورانی سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اتنا دیورانی کے حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت حیران ہوتی کہ دیورانی کو کون سی عورت ہے جس کے حسن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ دیورانی ضرور ایسا کچھ لگاتی ہے جس سے دیورانی روز بروز نکھرتی اور چمکتی جا رہی تھی۔ نفرت کے باوجود میں دیورانی کے حسن کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کر لیتی، لیکن میری اچھائی دیورانی کے حسن کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر سب لوگ بھول جاتے، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خاندان میں میرا ایک نام ہو، اور میں اس لیے ایک رات کوشش کر رہی تھی، پر دیورانی میرے بنے بنائے کھیل پر پانی پھیر دیتی۔ میرا اپنا شوہر اکثر دیورانی کی تعریفیں کرتا پایا جاتا۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ دراصل دیورانی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور اس کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا۔ وہ اچھا لباس پہنتی اور خوب میک اپ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت بنی سنوری رہتی، اور میرا دیور وہ ایسا شوہر کہ جیسا مجھے چاہیے تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کی محبت دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیورانی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ 1 سال پہلے جب دیورانی بیاہ کر گھر آئی تھی تو وہ اتنی ماڈرن نہیں تھی۔ وہ سادہ رہتی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی گئی۔ یوں تو میں بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن غربت نے کبھی مجھے اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ آگے میں بڑھ جاتی، میرا کام تو بس گھر سنبھالنا تھا، جس سے اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی، اور میں بھی کچھ ایسا سوچنے لگی تھی جس سے لوگ مجھے اہمیت دیں۔ دیورانی کے دفتر جانے پر پورے محلے میں باتیں پھیلنے لگی تھی۔ دراصل ہمارا محلہ اتنا امیر اور ماڈرن نہیں تھا جہاں ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس محلے میں تو بس عورتوں کا کام گھر سنبھالنا اور بچے پالنا ہی تھا۔ پہلے ہی دیورانی اپنے کپڑوں کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھی۔ محلے کے مرد اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے،
اور اب تو جب سے اس نے دفتر جانا شروع کیا تھا اس کی آنکھ سب کی آنکھ میں آ گئی تھی، لیکن نہ تو اس بات کی دیور کو پرواہ تھی اور نہ دیورانی کو، وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ایک رات میں نے شوہر کا اچھا موڈ دے کر اس سے کہا کہ میں گھر میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں، تم مجھے بھی کام سکھا دو، میں بھی دفتر میں جایا کروں گی۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ شوہر کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ شوہر نے مجھے جبڑوں سے پکڑا اور غصے سے کہا کہ آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، لوگوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ میں جانتی تھی شوہر کا اشارہ دیورانی کی طرف تھا، لیکن اس وقت شوہر کے رویے نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں پوری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ ایسا کیا کروں جس سے شوہر مجھ پر بھڑک اٹھے اور وہ بالکل ویسے ہی مجھ سے محبت کرے جیسے دیورانی سے کرتا تھا۔ اور پھر میں نے دیورانی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنے منہ سے دیورانی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، میں اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ میں اندر سے اس جیسا بننا چاہتی تھی تاکہ باقی سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت پیار کرے۔ میں نے چھپ کر دیورانی پر نظر رکھی تھی، وہ کتنے بجے اٹھتی، کیا کھاتی، کیا پیتی، کیسے کپڑے پہنتی، کیسے بات کرتی، کس وقت باہر آ جاتی، ان سب باتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مجھے اس کام میں مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ دیورانی صبح سویرے ہی تیار شیار ہو کر آ جاتی تھی، مگر مجھے یہ بات اندر سے کھائے جا رہی تھی کہ دیورانی میرے بارے میں اس متعلق کیا سوچے گی۔ انہی سوچوں میں میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے دیور کو دیکھ لیا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن مجھے دیورانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے کسی نے آواز دی اور کہا یہ چائے سر کے کمرے میں لے جاؤ۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے چائے کا کپ تو اٹھا لیا پر مجھے کمرے کا نہیں پتہ تھا۔ تب مجھے ایک بوڑھے سے انکل نے بتایا کہ اس جانب جانا ہے اور میں چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کی بجائے ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا تھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے دیورانی کو اندر باس کے بہت قریب بیٹھے دیکھا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دیورانی اس حد تک گر چکی تھی کہ اپنے ہی شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ جی ہاں، وہ اپنے ہی شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی، میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے دیورانی پر لعنت بھیجی کہ ایسے جیسا بننا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دیور تک پہنچتی اچانک مجھے اطلاع ملی میری امی کی طبیعت خراب ہے، مجھے فوراً میکے جانا پڑے گا۔ امی ہسپتال میں تھی، ان کو اٹیک ہوا تھا۔ میں 2 دن ان کے پاس رہی۔ شوہر کو میں نے خبر دے دی تھی، لیکن میرے شوہر نے اس بات پر دوبارہ بات نہیں ہونے دے پائی تھی اور شوہر نے بھی فون نہیں کیا تھا۔ 2 دن بعد جب امی واپس گھر آئی تو رات کے 9 بجے میں میکے سے نکل آئی۔ مجھے اپنے سسرال پہنچنا تھا۔ اپنے گھر جانے کیوں میری چھٹی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، پر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے فائلیں بستر پر کھلی پڑی تھی، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے حیرانی ہوئی، میں کمرے سے باہر نکل آئی تو مجھے دیورانی کے کمرے کی کھڑکی کھلی نظر آ رہی تھی اور میں بے اختیار اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، پر سامنے جو میں نے منظر دیکھا اس نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیورانی کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر میں ہڑبڑاہٹ میں گھر سے نکل آئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی باہر کوئی میرے طاق میں بیٹھا تھا۔ احساس مجھے تب ہوا تھا جب اندھیرے میں کسی نے میرے منہ پر کپڑا ڈالا اور مجھے اپنے سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں ساکت رہ گئی، کیونکہ کوئی وہ اور نہیں بلکہ وہ میرا دیور ہی تھا۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔